हुजूर गुजर रहे, रास्ते में किसी की आह की सदा आई, हुजूर के कदम रुक गए। किसी की आह की आवाज आई ना, हुजूर के कदम रुक गए। यार आज हमारे बस्तियों में भी लोग परेशान होते हैं, हमारे बस्तियों में भी लोग दुख होते हैं, लेकिन हम ये सोचकर चादर ओढ़कर सो जाते हैं कि ये उनका मसला है। मेरे भाई अगर तुम किसी को दुख में देखो तो ये सोच करके चली जाया करो कि ये हुजूर की उम्मत है। हुजूर की उम्मत समझकर किसी के दुख में काम आ जाया करो। खुदा की कसम कयामत के दिन मुस्तफा तुम्हारा काम आ जाएगा, हुजूर तुम्हारे काम आ जाएंगे। अल्लाह को अकबर। जैसे आका ने कुछ कदम आगे बढ़ाया, देखा सामने एक मोड़ मोड़ी है। आपने जैसे मुड़ा है, देखा एक दरवाजा है, दरवाजे के पीछे से आवाज आ रही है। आका ने दरवाजे पे दस्तक दिया, कहा कौन? कहा दरवाजा खोलो। कहा आने वाले, दरवाजा खुला है। जैसे मुस्तफा ने दरवाजा खोला, देखा एक गुलाम है, नाक मोटी है, दांत बड़े हैं, होठ मोटे हैं, रंगत काली है, आंख में आंसू है, जुबान पे आह की सदा है, चक्की लेकर के बैठा है। अल्लाह को अकबर। आका फरमाते हैं क्यों रो रहे हो, तेरे रोने का वजह क्या है? अल्लाह को अकबर कहता है आने वाले, मक्के में किसी को किसी की फिक्र नहीं है, तू मेरा फिक्र कर रहा है। तू है कौन? तेरा नाम क्या है? आका फरमाते हैं नाम न पूछ, रोने की वजह बता। उसने कहा है आने वाले मैं उमैया का गुलाम हूँ, उसने अनाज पीसने के लिए दिया है, लेकिन बुखार की इतनी शिद्दत है कि मैं चक्की चलाता हूँ तो सर की तकलीफ बढ़ जाती है। अल्लाह अकबर। और कहता है अगर मैं चक्की चलाना छोड़ दूं तो ख्याल आता है अगर आटा तैयार ना हुआ तो मेरा मालिक मुझे मारेगा। इतना कहा, आका की नबुव्वत वाली होठों पे मुस्कुराहट आ गई है। अल्लाह अकबर। हुजूर मुस्कुराने लगे हैं। आका ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर को भराया, कहा रोने वाले तेरा नाम क्या है? उसने कहा मुझे बिलाल कहा जाता है, मुझे बिलाल कहा जाता है। आका फरमाते हैं बिलाल ये लो चादर, आराम कर लो। कहा आने वाले अगर मैं आराम किया तो फिर आटा कौन तैयार करेगा? आका फरमाते हैं बिलाल परेशान न हो, आटा मैं तैयार करूंगा। मुस्तफा ने जैसे चक्की पे हाथ दिया है, जिब्रील आ गए हैं। कहा आका गुलाम हाजिर है, आज चक्का हमें चलाने दीजिए। आका फरमाते हैं जिब्रील ठहर जाओ, आज चक्की मोहम्मद चलाएगा। कहा हुजूर वो किस लिए? कहा जिब्रील आज सिर्फ चक्की नहीं घुमाना है, बल्कि किसी का दिल भी मोहम्मद की तरफ घुमाना है। आका ने चक्की चलाया है, आटा तैयार किया है। आका फरमाते हैं बिलाल आटा तैयार है, तुम आराम कर लो, कल मैं फिर आऊंगा, फिर तेरे हिस्से की चक्की चलाऊंगा। ओ यार किसी के दुख में काम आ जाया करो, किसी की मुसीबत में काम आ जाया करो। खुदा की कसम इधर मुसीबत ज़दा मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुरा देगा। हुजूर ने चक्की चलाया, जब आटा तैयार करके जाने लगे ना तो बिलाल कहते आने वाले जरा नाम तो बता करके जा, तू है कौन? आका फरमाते हैं बिलाल मैं कल फिर आऊंगा, मैं कल नाम बता करके जाऊंगा। हुजूर कल फिर आए हैं, फिर चक्की चलाया, फिर आटा तैयार करके जब जाने लगे तो बिलाल कदम में बैठ गए। कहा आने वाले तूने वादा किया था कि कल नाम बताऊंगा, बताओ तुम कौन हो, तेरा नाम क्या है? आका मुस्कुरा करके कहने लगे बिलाल अना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। इतना कहा बिलाल कदम में गिर गए। कहा या रसूलुल्लाह सिर्फ चक्की नहीं चलाना है बल्कि मुझे अपना भी बनाना है। हुजूर अपना बना लीजिए या रसूलुल्लाह, आज अपना बना लीजिए। अल्लाह अकबर। जब आका ने कलमा पढ़ाया है और कहा बिलाल अपने ईमान का ऐलान नहीं करना, मक्के वाले बहुत जालिम है, तुझे तकलीफ देंगे, तुझे रुलाएंगे, लेकिन इश्क वो है जो सर चढ़ के बोला करता है। अल्लाह अकबर। इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। और हुजूर के इश्क की कहानी तो और है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। और बिलाल के इश्क की कहानी तो और भी है, जंगल में है, बकरियां चरा रहे हैं, ऊंट चरा रहे हैं, और जुबान पे नबी नबी की सदा है, जुबान पे अल्लाह अल्लाह की सदा है। जैसे उमैया ने सुना है, कहा बिलाल तूने किसका नाम लिया है, ये तूने किसका नाम लिया है? बिलाल कहते हैं उमैया ये मेरे महबूब का नाम है, मैं अपने महबूब का नाम ले रखा हूँ। कहा कौन है तेरा महबूब? कहा मेरे महबूब को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, मेरे महबूब को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना है उमैया गुस्से में कहता है मैं तेरी जान ले लूंगा, तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बिलाल कहते हैं तू मुझे जान से मार सकता है, मेरा खून बहा सकता है, मेरा सर काट सकता है, लेकिन मेरे महबूब को मेरे दिल से नहीं निकाल सकता है। उमैया कहता है मैं तेरा आका हूँ, तू मेरा नौकर है, तू मेरा गुलाम है, तू मानता क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर। जब इतना
سنا کہا ہے بلال نے مسکرا کر کے کہا ہے امیہ تو وہ ہے جس کی حکومت بلال کے بدن پہ چلتی ہے اور میرا نبی وہ ہے جس کی حکومت بلال کے دل پہ چلا کرتی ہے۔ یار ہم عشق مصطفیٰ کو مذاق سمجھتے ہیں، ہمیں مذاق لگتا ہے حضور سے عشق کرنا، ہمیں تو لگتا ہم پیدا ہو گئے اور کانوں میں آذان دے دی گئی، ہم ٹوپیاں لگا لیے مسلمان ہو گئے۔ نہیں میرے بھائی، ہم نے تو کوڑے بھی نہیں کھائے ہیں، ہم نے تو پتھر بھی نہیں کھائے ہیں، ہمیں تو آگ پر بھی نہیں سونا پڑا ہے۔ پوچھو نبی کے اس بلال سے کتنی تکلیف سہنی پڑی ہے، کتنی تکلیف سہنی پڑی ہے۔ پوچھو نبی کے اس بلال سے کہ جب عشق مصطفیٰ کا رنگ چڑھا ہے لوگوں نے کتنا ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر، تپتے ہوئے کوئلے پہ بلال کو سلایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، شدت سے جسم کے خال نکل کے گلنے لگے ہیں۔ جب جسم کی چربی پگھل کر کے جب کوئلے پہ گری ہے کوئلہ بجھ گیا تھا۔ اللہ اکبر، پھر زخم پہ نمک لگایا گیا تھا۔ پوچھو اس بلال سے کتنی تکلیف سہنی پڑی تھی۔ امیہ نے بلال کے دونوں ہاتھ پکڑے ہیں اور کہا بلال اپنے محبوب کا نام نہیں چھوڑو گے، محبوب کا نام لینا نہیں چھوڑو گے؟ کہا نہیں۔ پھر امیہ نے بلال کے دونوں ہاتھ لیا ہے اور اپنے تخت کے نیچے دبا دیا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہاتھ دبا ہے ہاتھ پھٹ گیا تھا، خون بہنے لگے تھے۔ امیہ تو چین کی نیند سو گیا ہے۔ جب صبح اٹھا ہے دیکھا بلال کے چہرے پہ درد کا احساس نہیں ہے، بلال کے چہرے پہ درد کا احساس نہیں ہے۔ امیہ نے کہا ہے بلال تیرے چہرے پہ درد کا احساس کیوں نہیں ہے، تیرے چہرے پہ آنسو کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر، بلال مسکرانے لگے ہیں۔ امیہ کہتا ہے بلال تو اب بھی مسکرا رہا ہے، کیا تکلیف کا احساس نہیں ہے، کیا درد کا احساس نہیں ہے؟ بلال کہتے ہیں امیہ تو نے میرے محبوب کو جانا نہیں ہے، میرے محبوب کو جانا نہیں ہے۔ جب تو نے میرے ہاتھ کو تخت سے دبایا تھا، جب میرا ہاتھ پھٹا ہے، درد کا احساس ہوا ہے، میں نے آنکھیں بند کیا تھا، اپنے محبوب کو خیالوں میں لایا ہے، جیسے محبوب کو یاد کیا ہے میرا محبوب میرے سامنے جلوہ گر ہو گیا تھا، میرے محبوب کا جلوہ میرے سامنے آ گیا تھا۔ اللہ اکبر، بلال کہتے ہیں امیہ تیرا دیا ہوا درد دور ہو گیا تھا اور میں عشق مصطفیٰ میں مست ہو گیا تھا، میں رخ دعا میں کھو گیا تھا۔ اللہ اکبر، بلال کہتے ہیں صبح ہو گئی تھی، جمال مصطفیٰ گیا نہیں تھا۔ پھر میرا امام کہتا ہے جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق جانے لگے، راستے میں دیکھا بلال پہ ظلم ہو رہا ہے، آگے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ آج بلال پہ ظلم ہوتے دیکھا۔ اس پہ لوگ کوڑے پہ کوڑے برسا رہے تھے لیکن اس کی زبان پہ آپ کے ناموں کی صدا تھی۔ آقا فرماتے ہیں کاش کوئی میرے بلال کو خرید پاتا۔ جب اتنا سنا میرے بھائی، یار ہو تو ابوبکر صدیق جیسا، یار ہو تو یار غار جیسا۔ جب اتنا سنا ابوبکر صدیق جانے لگے۔ آقا فرماتے ہیں ابوبکر کدھر جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے بلال کو خریدنے جا رہا ہو۔ اتنا سنا مصطفیٰ کی آنکھیں برس گئی۔ کہا ابوبکر ٹھہر جاؤ، بلال کی خریداری میں مجھ سے بھی کچھ حصہ لیتے جاؤ۔ ابوبکر نے سنا ہے آنکھیں برس گئی ہے، کہا یا رسول اللہ حصے کی بات کرتے ہیں، ابوبکر کے پاس جتنا ہے وہ سب کچھ آپ ہی کا ہے۔ اتنا سنا ہے پہنچا امیہ کے پاس، جا امیہ بلال کو جوانوں سے پٹوا رہا تھا، جا کر کے کہا ہے امیہ کیا تو اپنے اس غلام کو بیچو گے؟ امیہ نے ہنس کر کے کہا ہے یہ کالے رنگ کا غلام ہے، نہ رنگ ہے نہ روپ ہے، اسے کون خریدے گا؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اسے میں خریدوں گا۔ اللہ اکبر، کہا کیا قیمت دو گے؟ کہا امیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ امیہ نے کہا 100 درہم لگے گا۔ کہا سودا منظور ہے۔ امیہ نے کہا یہ تو سودے میں مان گیا ہے۔ امیہ نے کہا یہ تو 100 درہم میں مان گیا ہے۔ کہا سودا کینسل ہے، 200 درہم لگے گا، پھر بھی سودا منظور ہے۔ اللہ اکبر، امیہ نے کہا ہے اس سودے کو بھی کینسل کرو، 200 درہم نہیں 500 درہم لگیں گے، پھر جا کر کے بلال تجھے ملے گا۔ اللہ اکبر، ابوبکر صدیق کہتے ہیں یہ بھی سودا منظور ہے۔ امیہ نے کہا ہے نہیں 500 درہم نہیں، اسے کینسل کرو، 1000 درہم لیں گے۔ اللہ اکبر، پھر بھی ابوبکر صدیق کہتے ہیں پھر بھی سودا منظور ہے، 1000 درہم لے لو۔ امیہ نے کہا ہے نہیں 1000 درہم نہیں، اس سودے کو بھی کینسل کرو۔ کہا پھر کیا چاہتے
چاہیے؟ کہا 1000 درہم اور اس کے برابر سونا، اور یہ جو تمہارے پاس خوبصورت غلام ہے اسے بھی دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں امیہ سودا منظور ہے، 1000 درہم بھی دیا ہے، سونا بھی دیا ہے، ایک غلام بھی دیا ہے۔ جب سودا پکے ہوئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بلال کے ہاتھ پکڑ کے جانے لگے تو امیہ نے آواز دے کر کے ہنس کے کہا تھا ابو بکر میں آج تک مکے میں تجھے سب سے سمجھدار تاجر سمجھتا تھا، میں یہ سمجھتا تھا تجھ سے سمجھدار تاجر کوئی نہیں، لیکن آج مان گیا ہوں کہ آج تجھ سے بڑا بے وقوف تاجر کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں امیہ سچ تو یہ ہے کہ آج تک ابو بکر پوری زندگی میں اتنا منافع کبھی نہیں کمایا ہے جتنا آج منافع کی سودا کیا ہے۔ کہا ابو بکر وہ کیسے؟ کہا سچ تو یہ ہے کہ ابو بکر پورے مکے کے بازار میں لٹ کے نہیں جا رہا ہے بلکہ پورے بازار کو لوٹ کر جا رہا ہے۔ وجہ صرف ایک ہے کہ ہم سب مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، لیکن بلال وہ ہے جس سے مصطفیٰ پیار کرتے ہیں اور جس سے نبی پیار کرتے ہیں اسے ابو بکر پیار کرتا ہے۔ جب حضرت ابو بکر نے بلال کو خریدا نا تو بلال کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ چل پاتے۔ صدیق اکبر نے اپنے کاندھے پہ بٹھائے اور لائے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جہاں حضور بیٹھے تھے سامنے والے دروازے پہ حضرت بلال کو اتارے۔ جیسے بلال کاندھے سے اترے نا تو بلال کے خیال میں یہ بات تھی کہ کبھی آقا غلام کو قریب نہیں کرتے، کبھی قریب نہیں کرتے، لیکن جب مصطفیٰ کی نظر بلال پہ پڑی نا حضور بازو پھیلائے ہیں اور کہا آ بلال میرے سینے سے آ کر کے لگ جا۔ اللہ اکبر۔ جس بلال کے اندر چلنے کی طاقت نہیں تھی مصطفیٰ کے بلانے پہ دوڑ لگائے ہیں، جیسے دوڑ لگائے ہیں اللہ اکبر آقا کے بستر سے پیچھے کی قدم روک دیا ہے، آقا کے بستر پہ قدم نہیں رکھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بلال کیوں رک گئے ہو، آؤ میرے سینے سے آ کر کے لگ جاؤ۔ بلال کہتے ہیں آقا آپ آقا ہے، میں غلام ہوں اور غلام کبھی مالک کی بستر پہ جایا نہیں کرتے ہیں۔ جب اتنا کہا ہے مصطفیٰ کی آنکھیں برس گئی ہے، آقا رو کر کے کہتے ہیں بلال محمد اسی فرق کو مٹانے آیا ہے، آ میرے سینے سے آ کر کے لگ جا۔ اتنا سنا ہے بلال چھلانگ لگائے ہیں، مصطفیٰ کے سینے سے لگ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب سینے سے لگے ہیں آقا بلال کو سینے سے لگا کر کے آنسو بہا رہے ہیں اور بلال مصطفیٰ کے سینے سے لگ کر کے اپنے سارے زخموں کے علاج کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ صدیوں کے پچھلے یار مل گئے ہو، ایسا لگ رہا تھا کہ صدیوں کے فاصلہ لمحوں میں طے ہو گئے ہو، دونوں ایک دوسرے کے سینے سے لگ کر کے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پوچھو اس بلال سے کہ بلال بتا نبی کے سینے سے لگ کر کے تجھے کیسا محسوس ہوا تھا، تجھے کیسا لگا تھا؟ آج بھی آواز آتی ہے نادان تم کیا جانو، جب بلال مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہے تو مکے کی ساری تکلیف نبی کے سینے سے لگ کر ختم ہو گئی۔